میرے عزیزو، آج میں کل رات کو میں استشنا کی بک پڑھ رہا تھا، اس کا 8واں باب. اس میں ایک پوائنٹ میں نے پڑھا تیسری آیت میں. تو وہ بالکل پوائنٹ وہی ہے جب یسوع مسیح جو ہے وہ آزمائے جاتے ہیں. یسوع مسیح جو ہے وہ بیابان میں چلے جاتے ہیں. تو اس وقت یسوع جو ہے وہ 40 دن کا فاسٹنگ کرتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ یسوع مسیح جو ہے وہاں پر ابلیس ان سے آ کے کچھ سوال کرتا ہے، کچھ باتیں کرتا ہے. اس کے تعلق سے میں اس بات کے اوپر سوچ رہا تھا، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج کل بھی جو ہے وہ کچھ بہن بھائی جو ہے وہ روزے کی حالت میں ہے، مسیحی بہن بھائی روزے رکھ رہے ہیں. اور تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے دوران کچھ ایسی باتیں سیکھی جائیں جو بڑی ہی خاص اور بڑی پریکٹیکل باتیں. پہلا پوائنٹ تو ایک چیز میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم بڑی خوبصورت ورشپ کرتے ہیں، خدا کی حضوری میں بڑا اچھا گاتے ہیں، بہت کچھ جو ہے وہ ہم خدا کی حضوری میں اپنے نذرانے پیش کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں لاتے ہیں. اس کے ساتھ میں ایک خاص بات جو آپ سب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہم گاتے ہیں کیا ہم واقعی حقیقت میں یعنی وی مین اٹ کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم حقیقت میں اس کو اپنی زندگی میں کرتے ہیں یا صرف گاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ صرف گانا کچھ اور ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنانا یا اس کو فالو کرنا کچھ اور چیز ہے. ٹھیک ہے، تو جو کچھ ہم گاتے ہیں، جو کچھ ہم کہتے ہیں، اس کو اپنی زندگی سے ہم نے ثابت بھی کرنا ہے. یہاں پر ہم ایک ایسا بیہیویئر آج سیکھنے والے ہیں جو بڑا ہی جو ہے وہ قابل غور ہے، اور وہ ہے تھوڑا سا سیلفشنس کا بیہیویئر. ٹھیک ہے، میں چاہوں گا کہ آپ میرے ساتھ نکالیے متی رسول کی انجیل، اس کا 4واں باب ہے، اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا 4 آیت تک. جن کے پاس خدا کا زندہ کلام ہے وہ میرے ساتھ نکالیے، اور جن کے پاس نہیں ہے اس وقت وہ بڑے غور سے اس کو سنیے. اس وقت روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے، اور 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو اسے بھوک لگی. اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں. اس نے جواب میں کہا کہ لکھا ہے، آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. آمین. خدا کے کلام کے پڑھے اس کی برکت ہو. جی میرے عزیزو، یہ وہ واقعہ ہے جب یسوع مسیح جو ہے وہ جب یسوع نے یوحنا سے پانی کا بپتسمہ لیا، اور اس کے بعد روح القدس جو ہے وہ یسوع مسیح کو جنگل میں لے گیا تاکہ کیا ہو، ابلیس سے آزمایا جائے. اور یہاں پر یسوع نے 40 دن اور 40 رات فاقہ کر کے آخر کو سے بھوک لی. میرے عزیزو، یسوع مسیح جو ہے وہ ہماری طرح ہی اس جسم میں آیا، اور اسی طرح سے اس نے اپنی زندگی بھی گزاری ہے. وہ یسوع مسیح کے اندر دونوں ہی قدرت کام کرتی تھی، روحانی بھی، اسپرچول سپر نیچرل بھی اور نیچرل بھی. تو یسوع مسیح ہماری طرح نیچرل ورلڈ میں تھے، اور اس وقت یسوع کو بھوک لگی. کیا ہوا جی؟ 40 دن اور 40 رات کا فاقہ کیا ہے، اور اس کے بعد یسوع مسیح کو بھوک لگتی ہے. اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے. جی پہلا پوائنٹ یہاں پر دیکھیے، یہاں پر آپ کو 2 چیزیں اور بھی نظر آئیں گی، وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا. یہاں پر نا اسپرچول وارفیئر بھی چل رہی ہے. کیا چل رہی ہے؟ روحانی جنگ بھی چل رہی ہے یسوع کے درمیان اور ابلیس کے درمیان. اور وہ یسوع سے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے. لفظ اگر جو ہے یہ شک کے زمرے میں ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے کہ اگر واقعی تو خدا کا بیٹا ہے
یعنی اگر تیرے اندر خدائی قدرت کام کرتی ہے، اگر تیرے اندر ڈیوائن پاور کام کرتی ہے، اگر تیرے اندر خدا کی اتھارٹی، قدرت اور پاور موجود ہے، تو ایک کام کر کہ تو کیا کر، ان پتھروں کو فرما کہ یہ ہو جائیں، یہ پتھر کیا بن جائیں، روٹیاں بن جائیں۔ پہلی بات ہے یہاں پر جو ہے وہ ایک جو ہے وہ شک کا جو ہے وہ ایلیمنٹ ہمیں نظر آتا ہے۔ یعنی ابلیس نے کہاں پر وار کیا؟ یہاں پر وار کیا ہے جناب۔ سب سے پہلا جو اس کی بیٹل گراؤنڈ آئی وہ سب سے پہلی مائنڈ کی آئی، ذہن کی آئی، کیونکہ یہاں پر ہی ساری چیزیں انسان کی جو ہے وہ تھاٹس جو ہیں وہ انسان کے مائنڈ میں ہوتی۔ تو جب اس نے اٹیک کیا ذہن کے اوپر کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، تو اگر میں جنرلی بات کروں تو اگر ہمارے سامنے بھی اسی طرح کی اگر ٹیمپٹیشن آئے، آزمائش آئے، تو کئی دفعہ انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، فوراً آگے سے رسپونڈ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، رسپونڈ کس صورت میں کرتا ہے؟ اس نے کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں یہ ثابت کر سکتا ہوں، میں یہ وہ کر سکتا ہوں، یہ میں وہ کر سکتا ہوں، میں بہت بڑا خادم ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو کیا چیز ہے، تو کیا مجھے جانتا ہے؟ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، گھمنڈ اور غرور سے بڑی ہوئی باتیں۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، یہاں پر بڑی خاص بات سیکھنے والی ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں، لیکن یہاں پر یسوع مسیح اپنی ڈیوائن پاور کو یوز نہیں کریں گے، کیونکہ یسوع مسیح یہاں پر کمپلیٹلی ہیوملٹی کے لیے یہاں پر آئے ہوئے۔ یہاں پر جو فاسٹنگ کی ہے یسوع نے کمپلیٹلی اپنے آپ کو ہیوملٹی میں لے کے جا کے کی ہے۔ اور یہاں پر جو ہے وہ ایک اور چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ یسوع نے اگلی آیت میں کہا، اس سے جواب میں کہا، آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی۔ اب یہاں پر اپنی جسمانی یعنی فزیکل ڈیزائر جو ہیں ان کو یسوع نے اپنے اسپرچول ڈیزائر سے اوپر نہیں رکھا۔ غور کرنے والی بات، فزیکل ڈیزائر ہے، یسوع کو بھوک لگی ہے، یسوع کی باڈی ویک ہوئی ہے، کمزور ہوئی ہے، 40 دن تک کچھ نہیں کھایا۔ ٹھیک ہے، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ جسم 40 دن تک اسے روٹی نہ دی جائے، نہ پانی دیا جائے، تو کیا حالت ہوگی اس کی۔ یسوع کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ تو یسوع مسیح بھی اپنے جسم میں ویکنس محسوس کر رہے ہوں گے، فور شیور ہے، لیکن ابلیس نے آ کے یہ بات کہی یسوع سے۔ تو یہ اب دیکھا جائے تو یہ نیچرل ڈیزائر ہے کہ بھائی کھانا تو چاہیے، انسان کو بھوک لگے تو کھانا تو لیکن نارمل ڈیزائر ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر وہ بات کر رہا ہے تو وہ ٹھیک بات کر رہا ہے، لیکن میرے عزیزو بات صحیح لیکن ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں پر وہ بات یہ کر رہا ہے کہ تو فرما تو یہ پتھر کیا بن جائے، روٹیاں بن۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان بھی اسی طرح آزمایا جاتا ہے، اپنی جسمانی ضرورتیں جو ہیں وہ اس کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ جسمانی ضرورتوں کو کئی دفعہ انسان اپنی اسپرچول ڈیزائر سے زیادہ اوپر لے جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اسپرچول ڈیزائر جو ہوتی ہیں، روحانی جو ضرورتیں ہیں، ان سے کہیں اوپر لے جاتا ہے۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پر انسان جو ہے وہ آزمائش میں جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر آزمائش میں انسان کیا ہوتا ہے، نیچے گرتا ہے، خطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے اپنی پاور کو، اپنی قدرت کو استعمال نہیں کیا، اپنے گفٹ کو اپنے پرسنل اس کے لیے استعمال نہیں کیا کہ میں اپنی پرسنل ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے اپنی ضرورت کو، حالانکہ یسوع مسیح نے کمپلیٹلی اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں سونپا ہوا ہے۔ یسوع مسیح خدا پہ بھروسہ کر رہے تھے کہ خدا کھانا خود دے دے گا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو، لیکن اس نے ابلیس کے کہنے پہ ایسا نہیں، کیونکہ اس نے اس ٹائمنگ کے مطابق یہ کام نہیں کیا۔ حالانکہ یسوع کو ضرورت تھی، جسمانی ضرورت تھی، آپ کہیں گے کہ بالکل نارمل ضرورت تھی۔ اگر وہ کہہ رہا تھا کہ روٹیاں، مطلب اگر یسوع کو روٹی کی آفر کر رہا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو یہ یاد رکھیے ایک بات کو خاص طور پہ کہ یہاں پر جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، کہ اس کو اس وقت وہ اپنے آپ کو ہیوملیشن کے اس لیول پہ لے کے گیا تھا کہ بالکل اس نے اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ میں سونپا تھا، اور خدا ہی اس کے ساری چیزوں کا انتظام کرنے والا تھا۔ اس لیے یسوع نے اسے جواب دیا۔ آج میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہوں گا، خاص طور پہ پوائنٹ ایک اور یاد رکھیے گا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو خدا نے گفٹ دیے، کسی کو
بہت اچھا گانے کا گفٹ ملا ہوا ہے. کوئی سنگر بن گئے ہیں جو بہت اچھا گاتے ہیں, انہوں نے کیا کیا ہے کہ اکیڈمیز کھولی ہیں, سنگر بنے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو بکس رائٹ کرتے ہیں, بائبل کی کتابیں لکھتے ہیں. لیکن میرے عزیزو آپ نوٹ کریں, جس کو جو برکت ملی ہے وہ اپنے پرسنل گین کے لیے بہت سارے خادم اس کو استعمال کرتے ہیں. یسوع نے اپنی ڈیوائن پاور کو اپنے پرسنل گین کے لیے استعمال نہیں کیا, اپنی پرسنل ڈیزائر کو فلفل کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا. لوگ پیسہ بنانے کے لیے, شفا کی نعمت اگر کسی کو مل جائے تو وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر لوگوں کو کہتا ہے شفا مل رہی تو اپنے سارے چندے جتنی بھی دائیکیاں ساری مجھے بھیج دیں. یہ خادم میں یہاں پر میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, میں نے ان کو سنا تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. وہ جس کے لیے ٹی وی پہ بیٹھ کے دعا کر رہے تھے, لوگ پاکستان میں ہیں, لوگ انڈیا میں ہیں, غریب ہیں, اور وہ بندے یہاں پر یو کے سے بیٹھ کے دعا کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا سارا جتنا بھی آپ کی دائیکی ہے, جو آپ کا ہدیہ ہے, وہ ہمیں یو کے میں بھیجیں. آپ امیجن کریں کہ پاکستان میں لوگ کتنا کماتے ہیں, انڈیا میں لوگ کتنا کماتے ہیں, اور تھرڈ کنٹریز جو ہیں وہ ان کی حالت کیا ہے. اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ پیسے آپ نے ہمیں بھیجنے ہیں. کیوں بھیجنے ہیں؟ کیونکہ شفا جو ہے وہ یہ لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں, آپ کو ان سے شفا مل رہی ہے. تو جو خدا نے ان کو ڈیوائن پاور دی ہے, جو ڈیوائن گفٹ دیا ہے ان کو, وہ کیا کر رہے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنے گین کے لیے, اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کر رہے تھے, اس کو استعمال کر رہے. یسوع نے نہیں کیا ایسا. یسوع نے کہا کہ میں ایسا بالکل نہیں کروں گا. یسوع نے اپنے ڈیوائن پاور کو استعمال نہیں کیا, حالانکہ یسوع کر سکتے تھے. یسوع کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. یسوع مسیح نے 2 روٹیوں اور 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں کے ساتھ کیا کیا؟ یسوع نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلایا. آپ دیکھ سکتے ہیں اس بارے میں کہ یسوع نے کیا کیا, 5000 کو کھانا کھلایا. کیا یسوع یہاں پر روٹیاں نہیں بنا سکتے تھے؟ لیکن یسوع نے اس وقت لوگوں کی نیڈ کے لیے, لوگوں کی ضرورت کے لیے, کیونکہ لوگوں کو ضرورت تھی کھانے کی, لوگوں کو روٹی کی نیڈ تھی, تو اس نے اس وقت ان کی ضرورت کے لیے کیا کیا, 5000 صرف مردوں کی تعداد مینشن کی گئی ہے, جبکہ وہاں عورتیں اور بچے بھی موجود تھے. سمجھنے کی یہ بات ہے کہ اپنے پرسنل گین کے لیے اپنے ڈیوائن گفٹس کو جو ہے کبھی بھی استعمال نہ کریں. بہت سارے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. بہت سارے سنگر ہیں, وہ کہتے ہیں ہم خدا کے ورشپر ہیں خدا کے ورشپر, لیکن ان کے ریٹ آپ پتہ کریں, کوئی 1 لاکھ مانگتا ہے, کوئی 80,000 مانگتا ہے, کوئی 70,000. ہم نے ورشپ کرنی, یہ ورشپ کرنے, یہ ورشپر ہیں. اپنے گفٹس کو کیا کر رہے ہیں, اپنے ڈیوائن جو خدا نے ان کو گفٹ دیے ہیں ان کو استعمال کر کے پرسنل گین کے لیے اپنا جو ہے وہ اپنے آپ کو ویل سیٹل اور بہت ساری ایسی چیزیں کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں اس چیزوں کو, یہ بڑا کامن ہے, آپ اپنے اراؤنڈ دیکھ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں شفا کے لیے, دعا کے لیے لوگ پیسے مانگتے ہیں. آپ مجھے کسی بھائی نے بتایا, اس نے کہا جی ایک خادم ہے پاکستان میں ہے, وہ کہتا ہے 7000 روپیہ لوں گا دعا کرنے کا. میں نے کہا بھائی جی تسی ایتھے آؤ, وہی تہاڈوں فری دعا کریں گے تہاڈے تے, اور خدا تہاڈی زندگی تے رحم کرے گا. اور خدا نے ایسے ہی کیا ان کے ساتھ. اور اس نے مجھے بتایا وہ پیسے مانگتا ہے, کہتا ہے 7000 دو تے 100% دعا کریں گے تہاڈے تے. امیجن کریں لوگ کس طریقے سے آج جو ہے وہ لوٹتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا میرے عزیزو, یسوع کی زندگی سے ہم سیکھیں کہ یسوع نے کیا کیا. یسوع نے اپنی ڈیوائن پاور کو کسی غلط طریقے سے استعمال نہیں کیا, رانگ طریقے سے استعمال نہیں کیا, اور اس نے ابلیس کو شرمندہ کیا اس بات میں. یسوع کے لیے روٹیاں بنانا کوئی مشکل کام نہیں تھا. اگر وہ 5000 کو کھلا سکتا ہے, ایک اور جگہ پہ 4000 کو کھلا سکتا ہے, تو یسوع کے لیے یہاں پر روٹیاں بنانا کوئی مشکل کام نہیں, کوئی بڑا کام نہیں تھا یسوع کے لیے. لیکن یسوع نے سب سے امپورٹنٹ جو چیز کی, جس چیز کو سب سے اوپر درجہ دیا, اس نے خدا کے کلام کو, یعنی اپنی اسپرچول نیڈز جو ہیں, آپ کی جو روحانی ضروریات ہیں وہ آپ کی جسمانی ضروریات سے کہیں زیادہ ہیں. اس لیے اس نے کہا انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے. میرے عزیزو, بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی بیابان میں تھے. اب دیکھیے غور کریں, وہ بھی کیا تھے, بیابان میں تھے. اور جب ان کو روٹی نہ ملی تو وہ خدا پہ بڑبڑانے لگے, خدا کے نام کی تحقیر کرنے لگے. آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھ سکتے ہیں, استشنا اس کا 8واں باب نکالیے, میں آپ کو پڑھاتا ہوں ذرا. اس کے حوالے میں دیکھیے 3 آیت کو پڑھیں گے ذرا, دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے.
اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ یسوع مسیح نے یہاں سے ورس کوٹ کی۔ یسوع مسیح کو جب ابلیس آیا تو ابلیس نے آ کے سوال پوچھا، تو یسوع نے یہاں سے وہ ورس لی اور یہاں سے یسوع نے کوٹ کی۔ آپ دیکھیے کہ جب ان کو وہاں پر بھوکا رکھا، خدا نے ان کو تھوڑی دیر بھوکا رہنے دیا تاکہ وہ عاجز ہوں، ہمبل ہوں، تاکہ، لیکن انہوں نے خدا کے اوپر بڑبڑائے۔ تو میرے عزیزو، حالانکہ جسمانی ڈیزائر تھی نو ڈاؤٹ، لیکن خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ روحانی چیزوں کی تلاش میں رہیں۔ بائبل میں لکھا ہے جو روحانی ہیں وہ روحانی چیزوں کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو جسمانی ہیں وہ جسمانی چیزوں کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر آپ اس بات کو سیکھیں کہ ہمارا خدا چاہتا ہے ہمارے روحانی لیول جو ہے وہ اپ ہوں، ہماری روحانی ضروریات سب سے پہلے ہم ان کی فکر کریں۔ خدا نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے ڈھونڈو تم میری راست بازی، میری بادشاہی، اور یہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ خود بخود تمہارے پاس آتی چلی جائیں۔ تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یسوع مسیح نے اگزامپل دی چڑیوں کی، اس نے کہا دیکھو ان کا کوئی بھی وہ نہیں ہے پال، لیکن سب کو پھر بھی وہ مہیا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے یہ ان سارے پرندوں کی اگزامپل دی ہے کہ وہ جانوروں کو دیکھ لو، ان کو تو خدا مہیا کر رہا ہے، تمہیں بھی خدا مہیا کرے۔ اس لیے میرے عزیزو، بہت سارے لوگ ہیں جو صرف کھانے کے لیے جیتے، جو صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جیتے ہیں، وہ کسی بھی طور سے ان کو حاصل ہو، جھوٹ بول کے ہو، جیسے بھی ہو، چوری سے ہو، جس طرح سے بھی ہو، پیسہ جمع کرنا ہے، اکٹھا کرنا ہے، امیر بننا ہے، بس اتنی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن سچائی کو ہاتھ سے اپنے پاس نہیں آنے دیتے۔ پر یہاں پر یسوع مسیح نے اس بات کو بڑا واضح کیا۔ میرے عزیزو، ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ابلیس کو کس طرح ریزسٹ کرنا ہے، کس طرح آزمائشوں کے اوپر قابو پانا ہے۔ اور ہم یہاں پر، میں نے ایک بات کہی کہ ہم یہاں پر اسپرچول وارفیئر کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب یسوع مسیح نے کہاں سے جواب دیا؟ کلام میں سے۔ کس ہتھیار کو، کس روحانی ہتھیار کو استعمال کیا یسوع نے؟ کلام کو استعمال کیا۔ کلام جو روح کی تلوار ہے، کلام جو دھو دھاری تلوار ہے، اور بند اور گودے کو چیر کے نکل جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہاں پر یسوع نے کلام کو استعمال کیا۔ یہاں پر جتنے بھی یہ 4 آیتوں کے اندر جو حوالے کوٹ کیے گئے ہیں، یہ سارے استشنا سے لیے گئے ہیں، 8ویں اور 6 باب میں سے لیے گئے ہیں۔ تو یسوع مسیح چھوٹی عمر سے ہی اس نے خدا کا کلام سیکھا، اور صرف اس نے سیکھا نہیں بلکہ اس کو اوبے بھی کیا، اس کو فالو بھی کیا، اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ ابلیس، اگر آپ صرف کلام کو جانتے ہیں تو ابلیس بھی کلام کو جانتا ہے، یہ یاد رکھیے، لیکن ابلیس میں فرق اتنا ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ اور ہم خدا کے جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں، وہ خدا کے کلام کو سنتے بھی ہیں، اس کے اوپر عمل بھی کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، جو میری ان باتوں کو سنتا اور ان کے اوپر عمل کرتا ہے، اس دانش مند کی مانند ہے جس نے اپنا گھر پہاڑ پہ بنایا، جس نے اپنے گھر چٹان پہ بنایا، یعنی اپنی بنیاد جو ہے وہ چٹان پر رکھی۔ میرے عزیزو، جو عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کی بنیاد چٹان کے اوپر ہے۔ صرف جو کلام کو جاننے والے ہیں ان کی بنیاد چٹان پہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ کلام کو صرف سننے والے نہ بنے بلکہ اس کے اوپر عمل کرنے والے بنے، اور اسی طرح غالب آئیں گے جس طرح یسوع غالب آیا ہے۔ یسوع نے ابلیس کو شرمندہ کیا۔ حالانکہ کئی دفعہ ہماری جسمانی ضرورتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار غلط ہو جاتا ہے، رونگ طریقے سے ہم ان کو پورا کرتے ہیں جس طرح دنیا کرتی ہے۔ اور خدا کا کلام سکھاتا ہے دنیا کے ہم شکل نہ بنو۔ دنیا ہر لحاظ، ہر طریقے سے کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے بس ہمارے پاس مال آنا چاہیے، کسی بھی طریقے سے بس ہماری زندگی اچھے سے اچھی ہوتی چلی جانی چاہیے، بے شک وہ رونگ ہو، بے شک وہ غلط ہو، کچھ بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں، ان کی نظر میں یہی ہے سب کچھ۔ میرے عزیزو، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں سچائی کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ چلنا ہے۔ یہاں پر ہم سیکھ رہے ہیں یہ بڑی خاص باتیں ہیں، اور خاص طور پہ چونکہ اب روزے ہیں تو میں یہ بتانا چاہوں گا، جو لوگ روزے رکھتے ہیں صرف پیٹ کو بھوکا نہ رکھیں بلکہ خدا کے کلام کے اوپر عمل کریں، خدا کے کلام کے مطابق چیزوں کو کریں۔
پھر آپ دیکھیں خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کے روحانی لیول اپ کرے گا، بڑھائے گا، آپ کو خدا ڈیوائن پاور سے بھرے گا۔ کب بھرے گا؟ جب آپ خدا کی مکمل تابعداری کریں گے۔ یسوع کو دیکھیں، اس نے مکمل تابعداری کی، اس نے ابلیس کو شرمندہ کیا۔ حالانکہ یسوع کو بھوک لگی تھی، لیکن یسوع نے اس وقت اس چیز کو سامنے اپنی جسمانی ضرورت کو نہیں رکھا، اپنی سیلفش بیہیویئر نہیں دکھایا کہ چلو میرا تے پیٹ بھرے باقی گلاں بعد دے وچ۔ یسوع نے ایسا نہیں کیا میرے عزیزو۔ یسوع نے کلام میں سے ابلیس کو شرمندہ کیا۔ اس نے کہا انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا، اور یہ پکی بات ہے کہ صرف روٹی ہی سے نہ جیے، بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلے۔ بزرگ آدم اور اماں حوا نے، ان کے سامنے بھی یہی ٹیمپٹیشن تھی۔ جب ان کو پھل ملا، نظر آیا، انہوں نے کہا جی آنکھوں کو بڑا خوشنما نظر آتا ہے، بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اس نے اپنی جسمانی ڈیزائر کو آگے کیا سب سے پہلے، کیونکہ اس کو اچھا لگا، اور وہ کہنے لگی بڑا اچھا پھل ہے، کھانے میں بھی اچھا ہی ہوگا، دکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے، کھانے میں بھی اچھا ہی ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ ٹیمپٹیشن، گر گئے۔ لیکن یہ دوسرا آدم ہے، آدم ثانی جسے کہا جاتا ہے، اس کو نہیں گرا سکا ابلیس، کیونکہ ابلیس اس کو گرا سکتا ہی نہیں۔ ہاللیلویہ! کیونکہ یسوع جو ہے اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور ابلیس کے اندر یہ قدرت نہیں پائی جاتی کہ وہ یسوع کو گرا سکے، کیونکہ یہ آدم ثانی جو ہے یہ انسان کو اٹھانے کے لیے آیا ہے، یہ گرے ہوئے کو اٹھانے کے لیے آیا تھا، اسی لیے اس نے گرے ہوئے کو اٹھایا ہے، اس نے کچلے ہوئے کو آزاد کیا ہے۔ میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ یسوع کے فالوور ہیں تو یسوع کی تعلیم کے اوپر عمل بھی کرنا شروع کریں۔ اگر آپ یسوع کے فالوور ہیں تو کلام کو صرف سن کے، صرف گیت گا کے نہیں، بلکہ ان گیتوں کو سمجھیں کہ گا کیا رہے ہیں، کیا عمل ہے زندگی میں یا نہیں ہے۔ اگر عمل نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا میرے عزیزو۔ اس لیے جو کچھ آپ کرتے ہیں، جو کچھ آپ پڑھتے ہیں، اس کو غور سے پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کریں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع نے اسے یہی جواب دیا کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، اپنی سیلف ڈیزائر کے لیے نہ کریں۔ آج بہت ساری زندگی کے اندر لوگ ہیں، مسیحی ہیں، وہ بہت کچھ کرتے ہیں میرے عزیزو اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ کوئی جیٹ خریدنے کے چکر میں ہے، کوئی کاریں خریدنے کے چکر میں، کوئی گاڑیاں خریدنے کے چکر میں ہے، کوئی بلڈنگیں کھڑی کرنے، کاروبار کھڑے کرنے کے چکر میں لگے، اپنی ڈیوائن گفٹ کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے اسپرچول پاور کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی سیلفش بیہیویئر کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن یسوع نے ایسا نہیں کیا، اور میں نے اور آپ نے بھی اس بات کو دھیان رکھنا ہے کہ ہم اپنی جسمانی ضرورتوں کے اوپر اپنی روحانی ضرورتوں کو ترجیح دیں۔ ہم اپنی جسمانی ڈیزائر نہ کہیں زیادہ بڑھا لیں اور ہماری روحانی ڈیزائر کم ہو جائیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنی روحانی ترقی کے لیے، اپنی روحانی جو آپ کی ڈیزائر ہے، آپ کی روحانی جو خوراک ہے، اس کو پیچھے مت کریں۔ دعا کریں، کلام پڑھیں، خدا کے کلام کے اوپر عمل کریں، اس کے اوپر میڈیٹیٹ کریں، اس کے اوپر غور و خوض کریں۔ یہ ہے کام۔ بہت سارے ایسے بہن بھائی ہیں جو دعا بھی نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر وہ سانس نہ لے تو ڈاکٹر اسے سپینک کرتا ہے، اسے مارتا ہے تاکہ وہ سانس لے سکے، کیونکہ اگر بچہ سانس نہیں لے گا تو وہ ڈیڈ ہو جائے گا، وہ مر جائے گا، کیونکہ بچے کا رونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور سانس جو دعا ہے وہ ہماری زندگی کے اندر سانس کی اہمیت رکھتا ہے میرے عزیزو۔ اگر آپ سانس نہیں لیں گے، اگر آپ دعا نہیں کریں گے تو آپ کی اسپرچول ڈیتھ ہو جائے گی میرے عزیزو۔ بہت سارے ایسے ہیں جو ابھی بھی روحانی طور پہ مردہ حالت میں جی رہے ہیں، بے شک وہ چرچ میں بھی جاتے ہیں، لیکن روحانی طور پہ مردہ حالت میں۔ اگر آپ اسپرچولی طور پہ بریتھ نہیں کر رہے، اگر آپ اسپرچولی روحانی طور پہ سانس نہیں لے رہے، تو میرے عزیزو آپ مردہ حالت میں۔ آج آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے دعا کریں، خدا کا کلام پڑھیں اور خدا کے کلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ عمل کرنے والے بنیں، سننے والے نہیں صرف، بلکہ عمل کرنے والے بنیں۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں پہلے باب میں لکھا ہے، جو اس کتاب کو سنتا ہے، جو اس کے اوپر پڑھتا ہے، جو اس کے اوپر عمل کرتا ہے، وہ مبارک ہوگا۔ جب ہم خدا کے کلام کو سنتے ہیں،
جب اس کو پڑھتے ہیں اور جب اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ہم مبارک لوگ ہیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے، آپ خدا میں اسی طرح بڑھتے رہیں، خداوند کا فضل ہمیشہ آپ کی زندگیوں کے اوپر رہے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔